بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہماری جس ٹاپک کے بارے میں ہے وہ ٹاپک آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پائسس کے سٹونز، پائسس کے لیے کون سے سٹونز انہیں سوٹ کرتے ہیں اور انہیں پہننا چاہیے۔ ویسے تو پائسز کا جو اسٹار اگر ہم دیکھیں، ان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ واٹر ہے۔ واٹر کے ایلیمنٹ ہونے کی وجہ سے پائسز کی جو نیچر ہوتی ہے وہ بہت حساس طبیعت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہر شخص ہر قسم کا اسٹون نہیں پہن سکتا اور نہ ہی اس کو پہننا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو وہی اسٹونز پہننا چاہیے جو اس کی تاریخ پیدائش کے حساب سے ہو، یعنی کہ اس کے زوڈیک سائن کی حساب سے ہو۔ تو سب سے پہلا جو اسٹون پائسس کو پہننا چاہیے اور سب سے اچھا پتھر ہے پائسس کے لیے، وہ نمبر 1 پر ہے عقیق۔ عقیق بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے اور بہت سارے الگ الگ کلرز میں بھی ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے، براؤن بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیق وہ پتھر ہے، عقیق وہ واحد پتھر ہے کہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی انگوٹھی میں پہنا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عقیق پہنا کرتے تھے۔ اور زمانہ قدیم سے یہ پہنا جا رہا ہے۔ یہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، 1400 سال پہلے جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر اس سے پازیٹیو ریز کو نکالتا ہے، اور پھر وہ پازیٹیو ریز انسان کی جسم کو منتقل کرتا ہے۔ تو بہت سارے رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے رنگ سرخ بھی ہوتا ہے، اور یمنی عقیق جسے کہتے ہیں زرد بھی ہوتا ہے، اور بلیک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی، یہ کہا جائے کہ یہ بزرگان دین کا پتھر ہے، اور اسے بزرگان دین جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اصلی عقیق کی جو پہچان ہے وہ آپ کو اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کا جو آپ اسے دھوپ میں رکھ دیں، مگر براہ راست سورج کے سامنے نہ لائیں، تو اس کا کلر جو ہے وہ آپ کو اس کا کلر جو ہے چمکنا شروع ہو جائے گا، اور یہی اس کی اصلی عقیق ہونے کی نشانی ہے۔ بہت ہی کم قیمت پتھر ہے، یہ سب سے کامن پتھر عقیق ہے، اور یہ بہت ہی کم قیمت میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی لیں، اس میں بھی 2 نمبر بھی آتے ہیں، فیک بھی آتے ہیں، آپ اس جگہ سے لیں جہاں پہ یہ جیم اسٹون کی مارکیٹ ہو پوری، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی ایسے شخص سے اس کو پرچیز کریں جہاں یہ پوری مارکیٹ ہو، تو وہاں آپ کو یہ اوریجنل مل جائے گا۔ کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو انچولی میں پوری ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ جا کے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب عقیق کے فائدے کیا ہیں؟ عقیق جو ہیں وہ فوائد اس کے بہت سارے ہیں۔ انسان کو پاکیزگی کی طرف راغب کرتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے، کالے جادو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، بے خوابی کو دور کرتا ہے، غصہ چڑچڑاپن یہ دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نوکری کا مسئلہ ہو تو اس پتھر کو آپ ضرور یوز کریں۔ ازدواجی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے، مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے، زہریلے امراض کو دور کرتا ہے، اور کالے جادو سے بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بہت سارے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں عقیق۔ سیاہ عقیق ہوتا ہے، سبز عقیق بھی ہوتا ہے، گلابی بھی ہوتا ہے، اور کچھ کے الگ الگ بھی خواص ہیں۔ جیسے کہ جو مشہور ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ بلیک عقیق جو ہوتا ہے وہ خوشحالی لاتا ہے اور جو ہے حوصلہ بڑھاتا ہے انسان کا۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے یہ، اس کے علاوہ پیلے رنگ کا عقیق ہوتا ہے، یہ آپ کے مزاج کو مستحکم رکھتا ہے۔ آتشی رنگ کا عقیق ہوتا ہے، جیسے اورنج رنگ کا، تو وہ آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو آپ ہمیشہ جو ہے
وہ صاف ستھرا رکھیں، اس کے گرد نہ لگنے دیں، اور اس کو چاندی کی انگوٹھی میں بنا کر آپ اسے پہن سکتے ہیں۔ اگلا پتھر جو پائسس کے لیے بہت سوٹیبل ہے وہ ہے نیلم۔ نیلم کو انگلش میں سیفائر بھی کہتے ہیں، اور یہ پتھر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں۔ نیلے رنگ کا اگر یہ پتھر ہو، کلرز تو اس کے بہت سارے ہیں، مگر بلو رنگ کا ایک پتھر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس کے جو خواص ہیں یا اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ کلرز کے الگ الگ خصوصی فوائد ہیں۔ لیکن جو ان کا جو کامن جو کلر ہے، بلو کلر ہے، وہ بہت ہی خوبصورت کلر ہوتا ہے، اور آپ کو ذہنی سکون آپ کو فراہم کرتا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی لاتا ہے۔ اس کے دیگر فوائد میں دولت، قسمت کو آپ چمکانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ کے اعصاب کو پرسکون بناتا ہے، بیمار انسان کو صحتیابی دیتا ہے، آپ کے اندر ایمانداری، وفاداری، رحم دلی جیسی صفات کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جسمانی دوسری جو خواتین کے جو مخصوص پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جسمانی پریشانیاں، وہ بھی دور کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا کام کہتے ہیں خراب ہو رہا ہو، بگڑ رہا ہو، تو آپ نیلم ضرور پہنیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ نیلم مفلسی اور غریبی سے آپ کو بچاتا ہے، اس کی وجہ سے نقصانات میں آپ کی کمی آتی ہے۔ دل کمزور جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کو نیلم پہننا چاہیے، دماغی سکون کا باعث ہے، دماغی قوت کا باعث ہے۔ اور یہ بھی آپ کو چاندی کی انگوٹھی میں ہی پہننا چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے خواتین۔ لیکن اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ عقیق سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے سستا پتھر تو عقیق ہے، بالکل ان کے پرائز بہت لو ہوتے ہیں، لیکن نیلم تھوڑا مہنگا پتھر ہوتا ہے۔ اگلا جو اسٹون جو پائسس بہت آسانی کے ساتھ پہن سکتے ہیں وہ ہے پکھراج۔ پکھراج کو انگریزی میں ٹوپاز کہتے ہیں، اور پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہے اس کو اپنے تاج کے اندر لگوایا کرتے تھے، اور اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن کلر ہوتا ہے، گولڈن یلوئش کلر ہوتا ہے اس کا۔ ویسے تو اس کے بہت سارے کلرز ہیں، مگر اس کا جو ویسے مین کلر ہے وہ پیلا ہی ہوتا ہے، ڈارک گولڈن کلر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہلدی جیسا کلر آپ کو محسوس ہوگا، اور اس کے اندر وزن ہوتا ہے، جیسے وہ سرمے کے اندر ویٹ ہوتا ہے نا، اس میں اس جیسا جو اوریجنل سرما ہوتا ہے اس کو اگر آپ ہاتھ میں لیں تو اس کا وزن آپ کو محسوس ہوگا۔ تو ایسا اس کو ہاتھ میں لینے سے اس کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے فوائد ہیں، یہ آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے، آپ کا حافظہ اچھا بناتا ہے، اولاد اگر آپ کی نہیں ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پتھر کو پہنیں، آپ کی عمر دراز کرتا ہے، زہریلے اثرات کو دور کرتا ہے، اگر آپ کو جادو ٹونا ہے ان چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، محبوب کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے، کاروباری الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ شادی کی عمر ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ اسٹون پہننا چاہیے۔ خون کی تمام بیماریوں میں بہت مفید ہے، غصے کا خاتمہ کرتا ہے، اور رحم دلی کے جذبات پیدا کرتا ہے، مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے، ازدواجی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، مختلف بیماریوں میں بہت مفید ہے، اور چھوٹی موٹی بیماریاں تو اس سے یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سمندر کے سفر پہ اگر آپ جا رہے ہوں یا جہاز کے سفر پہ اگر آپ جا رہے ہوں تو آپ کو ضرور پہننا چاہیے۔ آپ کے کاروبار میں مدد دیتا ہے، آپ کے تعلقات کو اچھا بناتا ہے، کاروباری الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے ان گنت فوائد ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اس کو تیز دھوپ سے بچائیے، اور یہ پتھر جو ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا ایزیلی مارکیٹ سے۔ تو یہ بھی آپ کو 1500-1000 روپے کے اندر آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا، اور اس کو بھی آپ نے چاندی کی رنگ میں ہی پہننا ہے۔ ایک آخری پتھر جو پائسس کو پہننا چاہیے وہ ہے زمرد۔ زمرد کو انگلش میں کہتے ہیں ایمرلڈ۔ ایمرلڈ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پتھر کتنا خوبصورت گرین کلر کا یہ پتھر ہوتا ہے، پالش ہوا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی شائننگ جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت پتھر ہے، یہ پتھر بھی پائسس پہن سکتے ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری فوائد ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔
یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، انسان کے چہرے پر خوبصورتی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے ان کو یہ پتھر ضرور پہننا چاہیے۔ انسان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے، انسان کی سوچ پہ بہت مثبت خیالات لے کر آتا ہے، پیدا کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، کاروبار میں ترقی لاتا ہے، غصے کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، شوگر کو ختم کرتا ہے، جادو کے اثرات کو، جادو ٹونا کے اثرات کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور یہ بہت ہی محبت میں اضافہ کرنے والا، میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت پتھر ہے، اور اگر اس پتھر کے اندر یا کوئی بھی پتھر اگر آپ پہن رہے ہیں، یہ بہت کچھ اہم، یہ تو ہو گئے تمام پتھر، اس کے علاوہ ایک ایکوا مرین پتھر بھی ہے۔ تو ایکوا مرین پتھر اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی پہنا جا سکتا ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں پہن سکتے یا وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے یا بہت ایکسپینسو ہے تو آپ ان 4 پتھروں میں سے بھی کوئی بھی ایک پتھر کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ اہم باتیں جو پتھروں سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ کو یہ باتیں نہیں معلوم کہ اسٹون وہ پہن رہے ہوتے ہیں، اگر اسٹون کے اندر، آپ کے اسٹون کے اندر دراڑ آ جائے یا وہ ٹوٹ جائے، اس کے اندر کہیں سے اس کا کونا جھڑ جائے، تو فوری طور پر اس کو اپنے سے دور کر دیں، کیونکہ وہ بجائے آپ کو فائدہ پہنچانے کے وہ پتھر آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا، آپ کی صحت پہ بھی مضر اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ کی جو دوسری لائف ہے، پرسنل لائف ہے، وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوگی۔ اس کے علاوہ پتھر، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پتھر کے اندر کیا طاقت ہے، پتھر جو ہے وہ انسان کی تقدیر تھوڑی بدل سکتا ہے۔ بے شک ہر چیز کا جو منبع و ماخذ ہے، ہر چیز کا جو پالنے والا ہے، تقدیر بنانے والا ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ پتھر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جناب ہوتا یہ ہے کہ وہ اسٹون، جب آپ کوئی بھی اسٹون ویئر کرتے ہیں اپنی رنگ میں، اپنی انگوٹھی کے اندر بنا کر اس کو پہنتے ہیں، اس پتھر کے اندر ریز ہوتی ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ریز جب انسان کی جسم پر پڑتی ہیں، وہ ریز انسان کے اندر جسم پہ پڑتی ہے تو اس کے اندر، اس کے ذہن کے اندر خیالات پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا کرتی ہے، اور اس کی سوچ کو چینج بھی کرتی ہے، انسان کی صحت پہ پازیٹیو اثرات ڈالتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے الٹیمیٹلی انسان درست فیصلے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان درست فیصلے کرتا ہے اور درست سمت میں آگے بڑھتا ہے تو اسے کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو یہی ایکچولی بس انڈائریکٹلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، پتھر ڈائریکٹلی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈائریکٹ آپ نے پہنا اور پھر آپ کا کاروبار چمکنے لگا۔ بھائی وہ آپ کو سوچ دیتے ہیں، آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ اچھے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، درست فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ پتھر میں، کسی بھی پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل سکے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر ضرور کریں اپنے ذہن میں، اور اللہ کا نام لے کے اس پتھر کو خریدیں اور اس کو پہننا شروع کر دیں، اور اگر آپ نہیں پہنتے تو آپ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیجئے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں بھی بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔